جس عذاب سے آپ اس ریاست کے اندر گزر ہیں بلوچی بھائی ہمارے بہنیں، جموں کشمیر کے لوگ بھی اسی طرح کے عذاب سے گزرے ہیں۔ ہماری ریاست کو بھی جبری طور پہ دو ممالک نے تقسیم کر دیا اور بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد جو ہمارے ساتھی تھے، بھائی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ سارے مارے گو کہ بھارتی افواج ہیں، لیکن اس میں یہ پراکسی وار تھی پاکستانی ریاست کی اور جو بھارت کی ریاست ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو ہمیں علم ہے کہ آپ اس سرد ترین موسم میں یہاں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے مجبور ہو کر آئے کہ آپ کے ہزاروں جو لوگ ہیں سیاسی ورکر، یعنی کسی پارٹی کے لیے ایک سیاسی ورکر پیدا کرنا، تیار کرنا بہت مشکل ہے۔ جب ہزاروں جو ہے ورکر کو اس طرح اٹھا لیا جائے اور ان کے پیرنٹس کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کا بہت بڑا جبر ہے۔ بلکہ میں کہوں گا یہاں کے رشیا کے ایک دانشور نے کہا تھا کہ ریاست جوں اخلاقی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہوتی ہے تو وہ ریاست جو ہے زیادہ جبر کرنا چھوڑ دے۔ اور آج پاکستانی ریاست نے یہی جو ہے وتیرہ بنا لیا ہے کہ مظلوم قوموں کے ساتھ، مظلوم جو عوام ہیں ان کے ساتھ وہ ریاست جبر کر رہی ہے اور آپ کی ہماری جو جد مشترکہ ہے۔ ہم صرف بلوچستان کے مظلوم، محکوم اور محنت کش لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتے، بلکہ پاکستان کے اندر جتنے مظلوم قومیتیں ہیں، مظلوم عوام ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کشمیری عوام ان کے شانہ بشانہ جدوجہد میں حصہ لے۔ میں یہاں ایک اور تاریخی بات کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک برے صغیر کے عظیم دانشور تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ آپ سارے وکلاء ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بلایا گیا ایز اے چیف گیسٹ۔ اس وقت ابھی یہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، جو متحدہ ہندوستان، تو وہ جب گئے وہاں پہ تو وہاں پہ جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان تھے، سردار صاحب آپ نے بھی شاید یہ واقعہ پڑھا ہو، تو انہوں نے جو ہی وہ اسٹیج پہ گئے تو ان کے منہ پہ تھوکا مولانا ابوالکلام آزاد کی، کیونکہ وہ تقسیم کے خلاف تھے۔ تو کچھ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی کہ مارے ہیں، لیکن مولانا نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جو ریاست نفرت کی بنیاد پہ وجود میں آ رہی ہے وہاں ہمیشہ نفرت پلے گی، اور آج ان کی یہ بات بالکل صادق ہے 100% کہ آپ دیکھیں ملک کے اندر انسان سے نفرت کریں۔ سیاست جو عوام کے مفادات کے لیے ہوتی ہے، سیاستدان جو ہے آپس میں گتھم گتھا ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی ریاست دیوالیہ پن کا شکار ہے، معاشی طور پہ بالکل آپ سمجھیں کہ گہری کھائی میں گرنے والی۔ تو ان حالات میں اس کی نسبت کہ آپ لوگ ہزاروں میل چل کے یہاں آئے ہیں کہ ہمیں ریاست ہماری کوئی پرسان حال ہے یا نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو آپ وہاں سے آئے اس سے سرد موسم ہے کہ آپ کی کوئی ریاست داد رسی کرے، اس کی نسبت آپ سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں آپ تک گرم کپڑے نہیں پہنچنے دیتے، کھانا نہیں پہنچنے دیتے، تو ہم اس طرح کی ریاست کے جو عمل ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آپ جو بھی کال دیں گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آزاد کشمیر میں بھی اس کال کے مطابق ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔